آل کے دشمن ہو یہ تو تم درود سے ہی پکڑے جاتے ہو. تم آل کے دشمن ہو یہ تو تمہارے درود سے ہی پتہ چل گیا، کیونکہ تم ہو ابتر کہنے والوں کی اولادیں. تم نے آج تک رسول کی اولاد کو تسلیم نہیں کیا. اگر آل کو مان، حضور نے فرمایا مجھ میں تم کدا درود مت بھیجو. کہ نہیں ہم بائی پاس بنائیں گے باروں بار. آل کا ذکر نہیں، سر نہیں ہلانا بولنا زبان سے. آل کا ذکر نہیں، باروں بار. نعتوں میں بھی دیکھ لیں، باقی جگہوں میں بھی دیکھ لیں، جتنی دشمنی ہے وہ آل سے. کملی والا، کملی والا، کملی والا. اب صرف کملی والا کہتے ہیں، پہلے کہتے تھے کالی کملی والا. اب کیونکہ کالے رنگ سے الرجی ہوتی ہے تو میں نے کہا پہلے کعبے کا غلاف بدلواؤ. دشمنی کالے رنگ سے. جو قرآن پڑھنا پڑا اس کے حروف بھی کالے. یہ کالے کپڑے جہنمیوں کا لباس ہے. تمہیں کیسے نے کہا کہ کالی کملی والے نے فرمایا. حد ہو گئی شیعہ کو وہ بھی کافر کہتا ہے جس کی اپنی اذان صبح والی شام والی سے نہیں ملتی. میں نے ایک مولوی سے پوچھا بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہو؟ جی کان جزان آخنے. میں نے کہا کون سی، سویر والی کہ شام والی؟ بچوں سے دھوکا. ہمیں کسی سے کوئی اختلاف نہیں، موجوں کرو. توجہ ہے یا نہیں؟ پہلی دعا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مسلمانوں نے باقی درود بھی پڑھے، لیکن جب باہر درود پڑھتے تو وہ دو طرح کے. ایک وہ کہ جس میں حضور کی اولاد نہیں، اور دوسری جس میں آل محمد. اس میں آل انگریزی والا ہے. سوچ نہیں رہے گی. اے ڈبل ایل سارے فلانے ہی و فلانے ہی و فلانے ہی و فلانے ہی. درود پڑھا جاتا ہے معصوم پر. سر نہیں بولنا، زبان سے بات سمجھ آئے. اس میں کیا درود جو خود نجاست میں ہو. درود طاہروں کے لیے ہے، درود طیبوں کے لیے ہے، درود پاکیزہ لوگوں کے لیے ہے. درود ان کے لیے نہیں جو بت پرستی چھوڑ کے کلمہ پڑھے. سے درود شروع کیا ہے ان بزرگوں پہ پڑھنا، لیکن قرآن پڑھ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ جب سے ہے تب سے بھیج رہا ہے. تو جب تیرے بزرگ مسلمان نہیں تھے میں نے کسی کا نام تو نہیں لیا، میں نے کبھی کسی کتے کا نام نہیں لیا، اس لیے کہ پاک منبر پر مجھے نجس نام لینے کی ضرورت ہی کیا ہے. اور ویسے بھی ان کے نام کیسے لوں جن کے نام کنفرم ہیں بلدیت مشکور میں. ایک بندے نے فتویٰ دیا، اس نے پمفلٹ چھاپا، اس کا جی فلاں بزرگ پتہ نہیں کیڑا، میں جتنی گل سنی ہے اتنی دسنی ہے. یہ فلاں بزرگ وہ مولا علی کا داماد تھا. اسماعیل صاحب نے تقریر کی، فرمایا میں ایک چھوٹا سا مولوی ہوں، اگر کوئی مجھ سے میری بیٹی کا رشتہ مانگے پہلے میں اس کا خاندان پتہ کروں گا، اور چھان بین کرتے پتہ چلے کہ ادھر ابا ہی کوئی نہیں، اسے میں رشتہ نہیں دیتا. حرامی کو علی رشتہ کیسے دے بھائی؟
اسماعیل صاحب نے فرمایا جس کے تاریخ میں 4 باپ ہوں علی رشتہ کیسے لے؟ مولوی نے پرچہ کرا دیا، مولوی صاحب عدالت میں پیش ہو گئے، باہر پرانا یار مل گیا، پیش ہی تھے، باہر پیشی پہ مل گیا۔ اسماعیل صاحب نے فرمایا محمد ابراہیم چل چھٹ بھی غلطی ہوگی، نہ سوڑ مجلس چل چھٹ بھی غلطی ہوگی۔ مولوی ہور تا دیتا داڑھی، غلطی نہ غلطی تو اندر چل۔ جج کے سامنے پیش ہوئے، پہلے وہ مولوی بول پڑا جی اینا میں نے باہر آکھے غلطی ہوگی، دیو صدا۔ جج نے محمد اسماعیل سے پوچھا آپ نے کہا ہے کہ غلطی ہو گئی ہے؟ اسماعیل صاحب نے فرمایا واقعی غلطی ہو گئی ہے، 4 باپ تھوڑے بتائے ہیں، گھر جا کے کتابیں چھانی ہیں، 6 اور گرے۔ نعرہ حیدری، اس پر سلوات، اس پر درود، اس پر سلوات۔ اسی لیے تو اللہ نے، میں قربان اپنے خالق پر، اس کا ایک لقب ہے حکیم۔ حکیم وہ ہوتا ہے جو منصوبہ پہلے بنائے عمل بعد میں کرے۔ اس کا برعکس ہوتا ہے احمق جو کرتا پہلے منصوبے بعد میں بنائے۔ اسے قرآن میں کہا تھا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، بھیجتے رہیں گے۔ کس پر؟ نبی پر نہیں، النبی پر۔ اس نبی سے پہلے الف لام، الف لام ہے جنسیہ کو، نبی پر اور نبی جیسوں پر۔ اب کتنی باتیں وہ کلیجے میں گھٹ جاتی ہے، مجبور ہوں میں 12ویں امام کے سپرد کرتا ہوں، روایت پڑھتا ہوں، اپنے گھر سے نہیں، شیعہ کتاب سے نہیں، شیعہ مولوی سے نہیں، اہل سنت کی کتاب سے پڑھتا ہوں، اہل سنت علماء سے پڑھتا ہوں، ادب سے پڑھتا ہوں، احترام سے پڑھتا ہوں۔ جتنی تمہاری ماں ہے اتنی ہماری بھی ماں ہے، کیونکہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ بھی اس کی ماں ہے، اس کی ماں نہیں ہے۔ قرآن نے کہا مومنوں کی ماں ہے، ہم بھی مومن ہیں، ہماری بھی ماں ہے، ہماری والدہ نے، ہماری ماں نے، جس کے ہم سارے پتر ہیں۔ اس نے جا کے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ میں ہانڈی پکاتی ہوں، اسے 2 برتنوں میں ڈالتی ہوں، ایک کے لیے نیت کرتی ہوں یہ آپ کو کھلاؤں گی، دوسرے سالن کے لیے نیت کرتی ہوں یہ خود کھاؤں گی، کیا وجہ ہے یا رسول اللہ؟ میرے سالن پر مکھیاں بیٹھتی ہیں، آپ کے سالن پر مکھیاں نہیں بیٹھتی۔ حضور نے فرمایا عائشہ انا لا مثلک، میں تم جیسا نہیں ہوں۔ میں تم جیسا، نبی پر اور نبی جیسوں پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، نبی پر اور نبی جیسوں پر، جو نبی جیسے ان پہ بھیجتے ہیں۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی بھیجو۔ حکم کیا تھا کہ محمد و آل محمد پر تم درود بھیجو۔ حکم کی تعمیل ہم نے کیا کی؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، خدایا تو بھیج۔ اللہ کہہ رہا تھا تم بھیجو۔ جو چپ ہو، یہاں مسئلے نہیں بتائے جاتے، مسئلوں کا حل بتایا جاتا۔ پریشان ہوں گے تو میں بھی ہو جاؤں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ایمان والو تم بھیجو، ایمان والے اللہ سے کہتے تو بھیج۔ بعض ظہور شاہ جی، ان کا سایہ خدا سلامت رکھے، مجھے صاحب صاحب فرمائیں کہ مرشد کو پانی پلائیں، میں کہوں آپ پلائیں۔
تو ڈبل بات ہو گئی. اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم، تم بھیجو. ہم نے کہا اللہم صلی، خدایا تو بھیج. یہ درود کیا ہوا؟ اگر پکڑے گئے قیامت والے دن اللہ کہہ دے بھئی تو بڑی چپ کر کے مجلس سننا میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم بھیجو، تم الٹا مجھے ہی کہتے رہے کہ تو بھیج. چلے میں حل بتا دیتا ہوں، میں چپ ہی نہ کر جاؤ. ٹریفک کی وجہ سے مولوی لیٹ ہو جائے تو سلوات ہی اچھی نہیں پڑھتے. آج میں وعدہ پورا کیتا، انشاءاللہ زندگی رہی، کل بھی ٹھیک 6:15 بجے میں ممبر پہ پہنچ جاؤں گا. سامعین گرامی قد بڑی توجہ چاہتا ہوں. اللہ نے کہا تم بھیجو، ہم نے کہا تو بھیج. حد ہو گئی. یہ جو اللہم ہے اس کا مطلب ہے کیئر آف. کیئر آف یہ پرانے بزرگ لکھتے تھے اللہ رکھے کو مل کر. میں تو نہ ہی بڑے سوچ سمجھ کے لینا ایویں کوئی منہ نہ نکل جائے گی. اللہ رکھے سے مل کر محمد یعقوب کو ملے. یہ اللہ رکھے کو پہلے کیوں ملے؟ کیونکہ محمد یعقوب کئی ہیں. اللہ رکھے کو بتائے کہ یہ کس محمد یعقوب کا خط ہے. اللہ نے کہا درود پہلے میرے پاس بھیجنا، چیک کروں گا. جو درود کے لائق ہوگا رحمت بھیجوں گا، جو لعنت کا حقدار ہوگا لعنت. یہ والا درود مولوی جو باہر پڑھتے ہیں، یہ والا درود نماز کے اندر نہیں پڑھتے. انہیں پتا ہے کہ اگر وہ صحابہ ہی نماز میں کہا تو نماز گئی، وہ نہ آئے تو گئی، آل محمد آ جائے تو گئی. اگر آل محمد نہ آئے تو نماز گئی. اور صحابہ ہی کا لفظ آ جائے تو نماز گئی. بھائی بڑا مشہور واقعہ ہے کہ عید والے دن بچوں نے نانا سے کہا ہماری سواری نہیں. بھائی صاحب آئیں گے حضور غریب تھے، کتنے سونے کو سواریاں. جن کے صدقے لوٹ لوٹ کے تو غنی بن گیا. تو مقابلہ کرتا ہے جناب امیر کے بادشاہ کو. پیغمبر امیر کا بادشاہ ہے. فکرہ کہ تو محمد مصطفیٰ کے استبل میں وہ گھوڑے کھڑے تھے جن کے سموں سے اڑتی ہوئی مٹی کی قسمیں اللہ قرآن میں کھاتا ہے. جس کی سواری جبرائیل بنے وہ محمد مصطفیٰ ہے. اسے کیا ضرورت کسی سواری کی؟ لیکن نبوت جانتی تھی ہر سواری امامت کے لائق نہیں ہوتی. ہر سواری کی کیا اوقات کے امامت کو بٹھائے. مہر نبوت چھکی. ادھر کیا لکھا ہوا تھا؟ قرآن. ایک پیر کوئی لے کر آئے اپنا ایک، جو قرآن پہ پاؤں رکھ کے دکھائے اور پھر مسلمان بھی رہے. اور ورنہ اندھا نہیں تو آ مدینے کے بازار میں دیکھ، مہر نبوت میں قرآن ہے، ادھر حسن ہے ادھر حسین ہے. کسی قرآن کے دوست نے رسول سے کہا بھی یا رسول اللہ حسن حسین سے کہیں ذرا تھوڑا سا ادھر ہو کے بیٹھے کیونکہ نیچے قرآن ہے. پیغمبر نے سینے پہ ہاتھ رکھا، پیچھے ہٹا کے کہا دور ہٹ، قرآن پر قرآن آ جائے تو کوئی یاد نہیں. بولی زبان سلامت امام حسین عبد السلام. اگر قرآن پر قرآن آ جائے تو کوئی حرج نہیں. پھر کہتے جی مجلس سے 4 دیواری کے اندر کرو، انڈر 4 بال، جلوس اندر نکالو. اچھا اب جلوس اندر نکالو 4 دیواری. میں نے کہا اگر تم حضور کو مانتے ہو
تو اگر پیغمبر حسن حسین کو کندھوں پہ اٹھا کے گھر کے اندر سیر کرواتا رہا، بولو گے تو بات سمجھ میں آئے گی. اگلے بندے جاگنا ذرا، اگر تم تھے تو پچھلے حضرات بھی، اگر رسول حسن حسین کو کندھے پہ اٹھا کے گھر کے اندر سیر کراتا رہا تو پھر جلوس اندر ہوں گے. اور اگر محمد مصطفیٰ مدینے کے بازاروں میں آیا تو پتہ چلا نبی کی سنت ہے، بازاروں میں آؤ، حسین کی عظمت بتاؤ. اور پھر بازار بھی عید کا، جب ہر کوئی ہی باہر نکلتا ہے، نئے کپڑے بیٹھنے نہیں دیتے. یہ ہماری حالت ہے. وہ تو حضور کے عاشق تھے، زیارت پیغمبر کے لیے آئے سارے. پیغمبر نے زلفیں پکڑوا دی حسن حسین کو. حیرت ہے جو بندے چپ ہیں. تم سائیکل کا ہینڈل دو بندوں کو نہیں دیتے، ایک ادھر موڑے گا دوسرا ادھر موڑے گا، ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوگا. آ محمد مصطفیٰ کو دے، آدھی زلف حسن کو پکڑوائی، آدھی زلف حسین کو پکڑوائی. پیغمبر دنیا کو بتا رہے ہیں یہ اختلاف والا گھر نہیں ہے، اس لیے تو زلفیں دونوں کو پکڑوائی کہ جدھر میرا حسن موڑے گا ادھر میرا حسین. یہ کئی بندے سوال کرتے ہیں، آج کل بڑا سوال ہوتا ہے جی شبیہ بنانا جائز ہے کیا؟ جی شبیہ بنانا جائز ہے؟ میں نے کہا حسین کے لیے شبیہ بننا سنت ہے. پیغمبر شبیہ بنے، بھائی آقا دو جہان اونٹ بنے حسن حسین کے لیے. اور امام حسین نے کہا باقیوں کی سواریاں تو آوازیں نکالتی ہیں، مر جائے حسین کا دشمن کل کا مرتا آج مر جائے. رحمت للعالمین، نبی مرسلین، عشق اول، علم اول، عقل اول، کائنات کا سب سے سنجیدہ ترین رسول حسین کی فرمائش، تیری فرمائش ہے. پیغمبر نے آواز نکالی اللہم معاف اللہم معاف. 2 دفعہ منہ سے نکلا خدایا بخش دے میری امت، خدایا بخش دے حسین کے دوست. 2 دفعہ نبی نے فرمایا. یا کانپتا ہوا جبرائیل آیا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اللہ کہہ رہا ہے حسین کو ایسے اٹھا کے تو نے 30 دفعہ کہہ دیا تو میں جہنم بجھا دوں گا. اگر حسین کو اس طرح کندھوں میں اٹھا کر 3 دفعہ کہہ دیا میں جہنم بجھا دوں گا. صحابہ دیکھ رہے ہیں، حسین سوار ہیں. سامنے ایک صحابی آیا، اس نے کہا کتنی اچھی سواری. حضور نے فرمایا یہ دیکھ سوار کتنے پیارے. تو جو نبی صحابی کے منہ سے آل کے بغیر اپنی تعریف برداشت نہیں کرتا، وہ تیرے منہ سے آل کے بغیر درود کیسے برداشت کرے گا؟ ایک مولوی نے مجھے کہا تم درود بڑی بے ادبی سے پڑھتے ہو. شیعہ درود تے پھر بے ادبی پڑھتے درود ہیں پھر بے ادبی کے نہیں. تم نہیں کہتے اللہم صلی علی محمد و آل محمد؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ حضور کا نام شر محمد، تم ہو ہی گستاخ. ادب سے نام لینا چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا. میں نے کہا لمبی چھوڑ کلمہ سنا. جنہوں نے نہیں سمجھا کہ اللہ سمجھاوے. میں نے کہا تو چھوڑ، تو کلمہ سنا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں کہا آپ سیدنا کہاں گیا؟ تو کلمہ اتنی بے ادبی سے پڑھ رہا ہے، آپ بھی کہنا سیدنا و مولانا. میں نے کہا مولوی جو سید ہو اسے نہ بھی کہو تو وہ سید ہے، آگے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے.